سوال: ایک شیعہ عالم نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے تادم مرگ ناراض رہیں اور انہیں بد دعا دیتی رہیں۔ انہوں نے اس امر کے ثبوت میں الامامہ والسیاسہ کے حوالے دیے ہیں جو ابن قتیبہ کی تصنیف ہے۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ابن قتیبہ کو سنی علماء مستند مانتے ہیں، چنانچہ انہوں نے مولانا شبلی کی الفاروق میں سے ایک عبارت دکھائی ہے جس میں اس مصنف کو نامور اور قابل اعتماد قرار دیا گیا ہے۔ نیز شیعہ عالم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ نے بھی اپنے رسالہ اسلامی دستور کی تدوین میں الامامہ والسیاسہ میں سے ایک خط نقل کیا ہے جو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لکھا تھا۔ براہ کرم حضرت فاطمہ کی ناراضگی کی حقیقت واضح کریں، نیز اس امر سے بھی مطلع کریں کہ ابن قتیبہ کی کتاب کا علمی پایہ کیا ہے اور وہ کس حد تک قابل اعتبار ہے۔ جواب: ابن قتیبہ تو بلا شبہ ایک محقق شخص تھے، لیکن ان کی جس تصنیف کا حوالہ شیعہ عالم نے دیا ہے اس میں بعض چیزیں ایسی موجود ہیں جو عقلاً قابل قبول نہیں ہے، خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا جو نقشہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کا کھینچا ہے وہ ایسا ہے کہ اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو ان دونوں برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں عقیدت تو درکنار، اچھی رائے کا برقرار رہنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 12 کا مضمون آپ خود ملاحظہ فرما لیجئے اور خود ہی رائے قائم کیجئے کہ آیا ایسی روایات قابل قبول ہو سکتی ہیں؟ قبول کرنا تو ایک طرف، میں تو اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اسے نقل کر کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ اسی طرح کی چیزیں دیکھ کر بعض اہل علم نے یہ رائے قائم کی ہے کہ یہ کتاب یا تو ابن قتیبہ کی ہے ہی نہیں یا کم از کم اس میں بعض چیزیں ضرور الحاقی ہیں۔ میں نے جس خط کا حوالہ دیا ہے وہ ابن عبد ربی نے عقد الفرید میں بھی نقل کیا ہے، اس لیے میرا انحصار صرف الامامہ والسیاسہ پر نہیں ہے۔ مسئلہ خلافت سے قطع نظر جہاں تک حضرت فاطمہ کے دعوی میراث کا تعلق ہے، اس کے لیے ابن قتیبہ کی الامامہ کی طرف رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی تفصیلات تو صحیح بخاری اور دوسری کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ان کتابوں کی مستند روایات سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ میراث کے معاملے میں حضرت ابوبکر سے ناراض تو ضرور ہوئی تھی، مگر حضرت ابوبکر نے جس بنا پر حضرت فاطمہ کے دعوے کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ انبیاء علیہم السلام کی میراث ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتی بلکہ ان کا ترکہ صدقہ ہے۔ یہ بات ابن قتیبہ کے ہاں بھی مذکور ہے اور کسی جگہ بھی یہ مذکور نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نقل کردہ فرمان نبوی صحیح نہ تھا یا حضرت فاطمہ کو اس کی صحت سے انکار تھا۔ اب آپ خود غور کر لیجئے کہ حضرت ابوبکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کرنا واجب تھا یا اس کو نظر انداز کر کے حضرت فاطمہ کی رضامندی حاصل کرنا ضروری تھا؟ ہم تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سننے کے بعد اسے قبول کرنے کی بجائے حضرت فاطمہ اس طرح غضبناک ہوئی ہوں گی جس طرح غضبناک ہونے کا نقشہ ابن قتیبہ نے کھینچا ہے۔ اگر وہ رنجیدہ ہوئی تھی تو اس کا انہوں نے کسی شکل میں اظہار بھی کیا تھا تو اس کی زیادہ سے زیادہ بہتر تعویل یہی کی جا سکتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو کسی اور معنی میں لیتی ہوں گی اور حضرت ابوبکر نے جو مفہوم اس کا سمجھا تھا اس سے انہیں اتفاق نہ ہوگا۔ یہ تعویل اس واقعے کی نہ کی جائے تو پھر اس الزام سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں بچایا جا سکتا کہ وہ مال کی محبت اتنی زیادہ رکھتی تھی کہ خود اپنے والد ماجد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی انہوں نے پرواہ نہ کی۔ کیا سیدۃ النساء کے متعلق کوئی مسلمان ایسی بری رائے رکھنے کے لیے تیار ہے؟ خلفائے راشدین اور اہل بیت کے باہمی تعلقات کی ایسی تصویر ہمارے لیے آخر کس طرح قابل قبول ہو سکتی ہے جو فریقین میں سے کسی کی بھی شان اور عظمت میں اضافے کا موجب نہیں ہو سکتی؟ ہمارے ہاں اس امر میں بھی روایات مختلف ہیں کہ آیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس واقعے کے بعد آخر وقت تک ناراض رہیں یا بعد میں راضی ہو گئی؟ بعض روایات میں یہ ہے کہ ان کی رنجش آخری وقت تک رہی اور بعض میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں خود ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے اور انہیں راضی کر لیا۔ یہی بات میرے نزدیک قرین ثواب ہے۔